نے کہا یہ مجنون ہے، تو کہا کہ نہیں، جس شخص کی بات بھی سچ ہو، جس شخص کی بات بھی ہمیشہ سنجیدہ ہو، جس شخص کی بات بھی ہمیشہ درست ہو، جس شخص کی بات بھی ہمیشہ نرم ہو، وہ آدمی مجنون اور دیوانہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجنون تو موقع مناسبت کی بات نہیں کرتا، کس موقع پر کیا کہنا ہوتا ہے اسے نہیں معلوم، کس سے کیا بات کرنی ہوتی ہے اسے نہیں معلوم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کا بھی خیال رکھ کر اس کے ساتھ گفتگو فرما رہے، بڑے کا خیال رکھ کر اس کے ساتھ گفتگو فرما رہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنوں کا خیال رکھ کر گفتگو فرما رہے، دشمنوں کا خیال رکھ کر گفتگو فرما رہے۔ موقع مناسبت کی اور مقتضی حال کے مطابق جو شخص بلا گفتگو کرے، کیا یہ مجنون ہو سکتا ہے؟ کیا یہ دیوانہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس میں پاگل ہونے کا کوئی عنصر موجود ہے؟ حاشا وکلا، ہرگز نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب پتہ چل جائے گا ان کو اپنے کہنے پر کیا شرمندگی اور ندامت ہوگی، اور انہیں کیا افسوس ہوگا کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم الشان ہستی کے متعلق کیا کہا۔ پھر قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو نرم بنایا، اللہ نے اپنی رحمت کے طفیل آپ کو نرم بنایا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کی زبان میں سختی ہوتی، اگر آپ کے دل میں سختی ہوتی اور درگزر آپ نہ کرتے، یا آپ تلخ بات کا جواب تلخ سے دیتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے ارد گرد سے دور چلے جاتے۔ لہذا فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ درگزر فرمائیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور یہ اپنوں کے بارے میں فرمایا، آپ ان کے لیے استغفار بھی کیجئے۔ بات صرف یہاں ہی تک نہیں ہے، اگر ان کی وجہ سے آپ کا دل دکھا ہے، آپ درگزر فرمائیں۔ اور پھر صرف یہاں تک بات نہیں، بلکہ اللہ سے ان کے لیے بخشش بھی طلب کریں۔ دو باتیں، صرف یہیں تک بات نہیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آئندہ معاملات میں مشاورت میں بھی انہیں ساتھ شریک کرنا ہے، تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو، تاکہ ان کی حوصلہ شکنی نہ ہو۔ اور فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ کسی کام کا عزم کریں، ظاہری اسباب کو کے اوپر بھروسہ نہ کریں، اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کیجیے، اور اللہ بھروسہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ خُذِ الْعَفْوَ، اخلاق، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، یہ رب اخلاق سکھا رہا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے یوں اللہ اخلاق سکھا رہا، اپنے پیارے نبی کو یوں اللہ پاک اخلاق سکھا رہا کہ معافی کو پہلے آپ مضبوطی سے تھام لیجئے، خذ، پکڑیے۔ پکڑنا تو اس چیز کا ہوتا ہے جو نظر آنے والی ہے، تو یہاں معافی کو اس تعبیر، اس لفظ سے تعبیر کیا کہ آپ مضبوطی سے تھام لیجئے، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، پھر اس کے بعد آپ نیکی کا حکم کیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو آپ سے، آپ کے مرتبے کو، آپ کے مقام کو نہیں جانتے، آپ ان سے اعراض کیجئے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر کبھی شیطان کوئی ایسا خیال ڈالے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تو نہیں آتا شیطان، مگر امت کو سکھانا مقصود ہے۔ اگر شیطان خیال ڈالے نہیں تمہیں اس وقت یہ کرنا چاہیے تھا، اور وہ بات اخلاق کے مطابق نہ ہو، تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم، اللہ تمہاری زبانوں سے نکلنے والے جملوں کو سن رہا ہے، اور اللہ پاک تمہارے دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، یوں اخلاق سکھائے کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو ہمیشہ، برائی کو، گندگی کو ہمیشہ اچھائی سے دور کیا جاتا ہے۔ جہاں کپڑوں پر گندگی لگ گئی، اس گندگی کو کیسے دھوئیں گے؟ اس کو صاف پانی سے دھوئیں گے، گندگی کو گندگی سے نہیں دھویا جاتا۔ لہٰذا
سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا جاتا، گندگی کا جواب گندگی سے نہیں دیا جاتا۔ اور ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ، جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے اور جس شخص کے درمیان میں عداوت ہوگی جو آپ سے نفرت کر رہا ہوگا، کأنہ ولی حمیم، وہ آپ پر جان چھڑکنے والا اور جان نچھاور کرنے والا ہو جائے گا۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، ہاں یہ اخلاق اعلی اور یہ اخلاق کاملہ کی صفت کس کو حاصل ہوگی؟ جو صبر کرنے والا، جو برداشت کرنے والا، جو تحمل کرنے والا ہوگا۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور جس کو یہ صفت حاصل ہو گئی اس کو سمجھو کہ اخلاق کا بلند ترین حصہ حاصل ہو گیا، اس کو اخلاق کا اعلیٰ ترین درجہ اس کو مل گیا۔ یہاں پر بھی یہی فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان تمہیں وسوسہ ڈالے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ یہاں پر بھی وہی جملہ دہرایا انہ هو السمیع العلیم، اس لیے کہ اللہ سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، تینوں جگہ اخلاق اور تینوں جگہ یہ بات آئی کہ برائی کو اچھائی سے دور کرنا ہے، اور تینوں جگہ یہاں مضمون یہ آیا کہ اگر تمہیں شیطان وسوسہ ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اخلاق دیے وہ بہت بلند اخلاق ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ اخلاق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ علیہ السلام کے اخلاق کا تسلسل انشاءاللہ آگے چلے گا، اور اس پر انشاءاللہ مزید بیانات